بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دینی بھائیوں، اسلامی ماں و بہنوں، آج ہم توحید اور اسلام والوں کی عید ہے۔ آج کا دن عید کا دن ہے، ہماری تہوار کا دن ہے۔ آج کا دن ہمارے تہوار کا دن ہے۔ یہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ ہمیں اس نے اتنی پاکیزہ عید دی ہے، اجتماعیت کی اتنی عظیم عید دی ہے۔ رمضان گزرا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدیہ کے طور پر یہ عید دی ہے۔ ہمیں اس نے موقع دیا ہے کہ اپنی عبادتوں اور فرمانبرداریوں کے بعد ہم اس کی شکر گزاری کریں، تو شکرانے کی عید دی ہے۔ یہ عید ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی بڑائی، اس کے غلغلے کی، اس کی توحید کے بیان کی عید ہے۔ آپ دیکھیے جب آپ پڑھتے ہیں تو کتنا احساس کرتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر کی عید ہے، اللہ کی بڑائی کی عید ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا معبود برحق ہے، اس کے مظاہرے کی عید ہے۔ یہ عید ہمارے توحید کے شعار کی عید ہے۔ جہاں اجتماعیت کا مظاہرہ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور توحید کے گلگلے بلند ہوتے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور جو سب سے بڑا ہے وہی اکیلا معبود برحق ہے۔ اللہ اکیلا خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ دنیا میں جتنوں کی عبادت ہوتی ہے یہ مخلوق ہیں اللہ کی، اور مخلوق کبھی معبود نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ جب ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے اور وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ہم کہتے ہیں اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہم اس سچائی کو جو ہمارے دلوں کی جڑوں میں ہے اور جس کی بنیاد پر ہم ایمان والے ہیں، اس عید کے آنے کے بعد ہم جہاں ہوتے ہیں، چاند طلوع ہو گیا عید کا، اور اس کے بعد ہر مسلمان مرد و عورت چھوٹے بڑے کی زبان پر یہ تکبیر رواں ہو گئی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی اکیلا معبود برحق ہے۔ دنیا میں روئے زمین پر اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت ہوتی ہے ان کی عبادت غلط ہے، باطل ہے، وہ عبادت کے مستحق نہیں ہیں۔
یہ بات اس بات کو ہم پورے ایمان اور یقین اور سچائی کے ساتھ جہاں مانتے ہیں، وہیں ہم دنیا کی دوسری ادر کمیونٹیز کو بھی یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ دیکھو، اگر اللہ کو چھوڑ کر کے آپ غیروں کی عبادت میں مبتلا ہو تو آپ یہ جانو کہ ان کی عبادت صحیح نہیں، ان کی بھکتی صحیح نہیں۔ وہ تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس کوئی اللہ کے مقابل میں قدرت نہیں، انہوں نے دنیا میں ایک مکھی نہیں پیدا کی، ایک مکھی نہیں۔ اس ایمان کے ساتھ مسلمان یہ تکبیر بلند کرتا ہے اور اسی ایمان کے ساتھ وہ زندہ رہتا ہے، اسی توحید کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری نجات ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم گویا کی ساری دنیا کے مقابل میں جو اس کے خلاف ہے ہم الگ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس کو اس نقطۂ نظر سے لے کے چلتے ہیں کہ اس کلمے کے بغیر تو نہ دنیا میں ہمارے لیے نجات فلاح ہے، نہ آخرت میں ہمارے لیے نجات ہے۔ ہمارے فلاح اور نجات کی بنیاد ہے۔ اسی لیے کلمہ اور سنٹنس صرف بولنے کا نہیں ہے، یہ سنٹنسنگ کا نہیں ہے کہ ہم بولتے ہیں، تلفظ کرتے ہیں، اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، بلکہ بولنے کے ساتھ اس یقین کے ساتھ ہم بولتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ اس لیے اس عید کی مناسبت پر، اس عظیم عید کی مناسبت پر ہر مرد و عورت، ہر چھوٹے بڑے، ہر پڑھے لکھے، ہمارے عزیز نوجوان، ہماری عزیز بچیاں، سب کے دلوں کی جڑوں میں یہ حقیقت اتری رہنی چاہیے کہ اللہ کے سوا دنیا میں جتنوں کی بھکتی اور عبادت ہوتی ہے وہ غلط ہے۔ ہم کسی کی بھکتی اور عبادت پر کسی کی توہین نہیں کرتے، کسی کے معبود اور کسی کے بڑوں کی ہم انسلٹ نہیں کر سکتے۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب، اللہ کی کتاب اور ہمارے سلف کا طریقہ یہ نہیں ہے، لیکن جو سچائی ہے اس سچائی کو بیان کیا جانا ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس سچائی پر جمے رہنا ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان اگر اس سچائی اور توحید کو سمجھتا ہے تو وہ دنیا کی ساری قربانیاں دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، وہ توحید کی قربانی نہیں دے سکتا۔ لوگ کہتے ہیں ارتداد کا ماحول ہے، لوگ کہتے ہیں عورتیں مرتد ہوتی ہیں۔ ارتداد کا مسئلہ تو کسی دور میں ایسا نہیں کہ جس سے خالی رہا ہو۔ مرتد کون ہوگا؟ جس کو توحید کا علم نہیں ہوگا، جس کو ایمان کا پتہ نہیں ہوگا، جس کو اپنے تہواروں کی قیمت نہیں معلوم ہوگی۔ آج ایک مسلمان سوچے کہ دنیا کے بہت سارے ہزاروں تہواروں کے بیچ میں ہزاروں تہوار، معلوم نہیں کتنی کمیونٹی دنیا میں ہیں اور کتنے ان کے تہوار ہیں، لیکن آج کا عید الفطر ہمارا اللہ کا دیا ہوا تہوار، اس کا اگر ہم تصور کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تہوار ہے، اتنا پاکیزہ، اتنا عمدہ اور اتنا خوشیوں سے بھرا ہوا، توحید اور اللہ کی کبریائی پر مشتمل نعروں کا تہوار، اور اتنا اخلاق، ویوہار، کھانے کھلانے کا تہوار، غم گساری کا تہوار، ہماری اجتماعیت کا تہوار، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس تصور کے ساتھ اس تہوار کا کنسپٹ رکھنا کہ بہت سارے تہواروں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں اللہ اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ تمہارے لیے سب سے بہتر یہ 2 تہوار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سالانہ تمہیں دیے ہیں۔ آج ہم اپنے ملک میں اس وطن عزیز میں دیکھتے ہیں کتنے سارے تہوار ہیں، ہمارے بھائیوں کے، برادران وطن کے کتنے سارے تہوار ہیں۔ اس ماحول میں بھی ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ان سارے تہواروں کے بیچ میں ہمارا ہم اہل اسلام کا تہوار کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا پاکیزہ ہے۔ ہر طرح کی مشکلات سے، ہر طرح کی اللڑ بازیوں سے، ہر طرح کے پرابلم پیدا کرنے سے، ہر طرح کی دشواریوں سے پاک یہ تہوار ہے۔ یہ تصور ہمارے لیے، ہمارے سر کو اور ہمارے ایمان کو، ہمارے سر فخر کو بلند کرتا ہے اور ہمارے ایمان کو قوت دیتا ہے کہ اللہ نے ایسا تہوار ہمیں دیا ہے۔ تو یہ شکر گزاری کا تہوار ہے۔ اس تہوار میں اجتماعیت کی دعوت ہے، اس تہوار میں اجتماعیت کا مظاہرہ ہے۔ ہم اپنی پوری فیملیوں کے ساتھ، چھوٹے بڑوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ،
اپنے ساری فیملی کے ساتھ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں اور وہ جمع ہو کر کے مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے، اہل توحید اور اہل اسلام ایک ہے، ہم ایک ہیں۔ ہمارے بیچ میں اس اجتماعیت کو توڑنے والی جو قوتیں ہیں، وہ قوتیں ہماری نظر میں ہوں، اور وہ قوتیں سازشیں ہیں، وہ سازشوں کی قوتیں جو ہمارے اجتماعیت کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، وہ چاہے شعوری طور پر لا شعوری طور پر۔ ہمارے ہاتھوں سے بھی اگر ہماری اجتماعیت کو نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں یہ سمجھ ملتا ہے کہ نہیں، ہم ایک ہیں، ہماری اجتماعیت اہم ہے، ہماری جماعت اہم ہے، مسلمانوں کا متحد ہونا اہم ہے۔ تو یہ اجتماعیت کا تہوار ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم متحد رہیں، ہمارے بیچ میں اختلاف پیدا کرنے والی جو بھی شکلیں اور جو بھی عمل اور ایکٹیویٹیز ہیں ان پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ ہمیں لڑانے کی، ہمیں بانٹنے کی، ہمیں چھوٹے چھوٹے مفاد کی بنیادوں پر ایک دوسرے سے الگ اور دھڑا بندی سے بچنا چاہیے۔ یہ دعوت ہے اس تہوار کے ہمارے لیے۔ اور میرے بھائیوں، یہ تہوار جب ہماری اللہ کی بڑائی اور توحید کے نعروں پر، شعار پر مشتمل ہے تو ہمارے لیے یہاں ایک دعوت بھی ہے کہ اگر اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور دنیا کی بہت بڑی آبادی اللہ کے سوا اور اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی معبود بنا کر کے چلتی ہے، تو یہ دعوت بھی ہے ہمارے لیے۔ اکٹھا ہوتے ہیں جب ہم اللہ کی تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ میں، تو ہماری فکر بھی جاگتی ہے کہ وہ فکر کیا جاگتی ہے، جاگنی چاہیے کہ اے کاش ساری دنیا کے لوگ ایک اکیلا اللہ کو معبود برحق مان کر کے اسی کی بھکتی اور بندگی کرتے، اس کے لیے فکر مند ہم ہوتے۔ ہماری لڑائی کسی بھی مذہب سے، کسی بھی کمیونٹی سے، کسی اور مقصد کی نہیں ہے، ہماری ایک نظریاتی چیز ہے، عقیدے کی چیز ہے، اور وہ سچائی ہے جو ہر انسان کے دلوں کی جڑوں میں ہے، فطرت میں ہے کہ عبادت کا مستحق اکیلا اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، سب کا مالک وہی ہے جو آسمانوں میں ہے۔ تو یہ فکر ہمارے ہر دل میں ہونی چاہیے کہ اے کاش جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے معبودوں کی بھکتی کرتے ہیں، اے کاش یہ لوگ ایمان اور ہدایت پر آتے۔ یہ فکر ہر مسلمان مرد و عورت کی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی قسم کی غیر اصولی، غیر قانونی ایکٹیویٹیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ جس سچائی کو آپ نے قبول کیا ہے اور جو آسمان و زمین کی سب سے بڑی سچائی ہے، وہ اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ، اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ۔ اس کے لیے تمہیں نہ داروغہ کا رول کرنا ہے، نہ تمہیں طاقت کا کوئی استعمال کرنا ہے۔ اگر اللہ کو یہ منظور ہوتا کہ ساری دنیا اللہ ہی کی توحید کرے، ایک اسی کی بھکتی اور عبادت کرے، اور اس کے لیے طاقت استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی تو اللہ کیا کافی نہیں تھا؟ اللہ کافی ہے۔ دنیا کو جھکا دے اپنی توحید پر، دنیا کو جھکا دے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی پر، تفرقے ختم ہو جائیں، اور اسی طرح کمیونٹیز میں اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کا طریقہ اور سسٹم ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا کام ہے لوگوں تک ان کی فطرتوں کو یاد دلانا اور ان کے اندر بیٹھی ہوئی توحید کی سچائی کو جگانا۔ یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے، اور اس کے لیے فکر اللہ کے نبی کتنا کرتے تھے، تفصیل کی چیز نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ اتنی فکر کرتے تھے غیروں کی، غیر مسلموں کے ایمان کی، کہ کاش وہ ایمان لے آتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے اگر یہ غیر ایمان نہیں لائے؟ اتنی فکر۔ تو یہ دعوت ہے غیروں کے لیے بھی کہ ہمارا دین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے امام ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہیں، جسے اگر ہم عام زمانوں میں کہیں تو ہمارے قائد ہیں ہر مسئلے میں، ہمارے نبی کا طریقہ تو غیروں کے ایمان کی فکر اور ان کی نجات کا تھا۔ اسی لیے غیروں کے بیچ میں جب جاتے تھے تو آپ فرماتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ غیروں کے بیچ میں جا کر کے کہتے تھے کہ لوگوں انسانوں، تم ایک اللہ کی عبادت کی سچائی کو تسلیم کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔
کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی لیے ہمارے لیے یہ ایمان کی چیز ہے کہ دنیا کی نجات اور کامیابی کی بنیاد توحید ہے، اور دنیا اگر توحید پر نہیں آئے گی تو نجات اور کامیابی اسے نہیں ملے گی۔ اسی طرح یہ اجتماعی دن ہمیں دعوت دیتا ہے سارے مسلمانوں کو کہ اپنے گروہ بندیوں کو، فرقہ بندیوں کو، جس طرح توحید تمہارے لیے اصل ہے ایسے اجتماعیت بھی تمہارے لیے اصل ہے۔ یہ دعوت ہے، یہ دین کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے یہ بیان کیا، پیشین گوئی کروائی کہ آپ کی امت میں بہت سارے فرقے ہوں گے، بہت سارے فرقے ہوں گے، تو سب کو نصیحت کی کہ میرے طریقے پر چلنا، میرے صحابہ کے طریقے پر چلنا نجات کی راہ یہی ہے، اللہ کی رحمت کی بنیاد یہی ہے۔ جو لوگ حق سے اختلاف کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، اور جو حق پر کاربند رہتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، اور وہی لوگ اختلاف سے بچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو اس عید کی مناسبت پر میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو، اللہ کی توحید سے کہیں اختلاف تو نہیں کرتے کہ شرک میں مبتلا ہو گئے، نبی کے طریقے سے اختلاف تو نہیں کرتے کہ بدعت میں مبتلا ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اگر آپ کی طرف، سنت کی طرف، حدیث کی طرف، صحابہ کے طریقے کی طرف اگر ہماری نسبت نہ ہو اور ہم شخصیتوں کی طرف نسبت کر کے گٹ بازی کر لیں، دھڑے بندی کر لیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب مبتلا ہیں، تو یہ ہماری اجتماعیت کی تباہی کی دوسری بنیاد ہے۔ اس لیے اس مبارک، اس عظیم مناسبت پر میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس دین پر چلیں، اس راہ پر چلیں جو اللہ کی راہ ہے، جو نبی کی راہ ہے، جس پر چلنے کے لیے آپ نے نصیحت فرمائی، اور وہی نجات کی راہ ہے، وہی اتحاد کی راہ ہے۔ دنیا میں اگر توحید پر لوگ نہیں ہیں، شرک میں مبتلا ہے، توحید کے ساتھ نبی کے طریقے پر نہیں ہیں، اور نبی کے طریقے کے ساتھ فرقہ بندی میں مبتلا ہے، تو یہ اجتماعیت کی راہ اور اتحاد کی راہ نہیں ہو سکتی۔ اور اس مناسبت پر ایک بات اور میں آپ سے کہوں گا، وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے، شرک سے ہم بچیں، شرک کو جاننے کی فکر کریں، بدعتوں سے بچیں، جاننے کی فکر کریں، کیونکہ شرک جانیں گے نہیں تو بچ نہیں سکتے، بدعتیں جانیں گے نہیں تو بدعتوں سے بچ نہیں سکتے۔ احوال اور حالات جو ہیں، حالات میں بہت سارے نئے ایشوز اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان مسائل میں کون کتنے خطرناک ہیں ان کو جانیں۔ ان کے جاننے کا سورس جو ہیں آپ کے علماء ہیں، آپ کی جماعت ہے، جماعت اور آپ کے معتبر علماء کے ذریعے بہت سارے جو موجودہ کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں اس میں جو گائیڈنس اور رہنمائی ہوتی ہے اسی کی روشنی میں چلیں، ہر آواز کے پیچھے نہ جائیں، ہر بلانے والے کے پیچھے مت دوڑیں، یہ خطرناک وقت ہے، اور آنے والا وقت دن بدن خطرناک ہی ہوگا۔ جتنا ہم قیامت کے قریب جائیں گے اتنے ہی فتنے ہمارے بیچ میں بڑھیں گے اور بڑے بڑے ہوں گے۔ اس لیے فتنوں سے بچنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے، قرآن و حدیث سے جڑے رہیں، اپنے علماء اور اپنی جماعت سے جڑے رہیں، یہی نجات کی راہ ہے۔ اور گناہوں سے بچیں، گناہوں سے اگر بچیں گے نہیں تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، بہت سارے انجام سے ہم دوچار ہوں گے، جیسا کہ عام طور پر ہم دوچار ہیں۔ اللہ کی توحید پر رہیں، شرک نہ کریں، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری پر رہیں، ان کے ساتھ وقوق اور نافرمانی نہ کریں۔ نافرمانی ماں باپ کی یہ آخرت نہیں دنیا میں بھی تباہی کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں دنیا میں تباہی کی بنیاد، دنیا میں کمزوری کی بنیاد، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پکڑ اور سزا کی ایک بنیاد یہ بھی ہے شرک کے بعد کہ ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں، ہم ان کی عزتوں کے لیے خطرہ بن جائے۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں اگر اپنے ماں باپ کی عزت و آبرو کے لیے، ان کے دین کے لیے، ان کے اخلاق اور کیریکٹر اور بیک گراؤنڈ کے لیے خطرہ بن جائے تو یہ جان لے کہ کبھی عزت و آبرو اور کبھی آبرو مندانہ زندگی ان کو نہیں مل سکتی۔ اس ایمان کے ساتھ ہم جیے۔ ایک جریج نے اگر اپنے ماں کی بات نہیں سنی تھی، جبکہ اتنا بڑا عبادت گزار تھا، ماں آئی اور بلا رہی ہے، بیٹا نفلی نماز پڑھ رہا ہے، نفلی نماز میں لگا ہے، ماں بلا رہی ہے، نہیں سن رہا ہے،
ماں نے بددعا کر دیا کہ اے اللہ اس میرے بیٹے کو جب تک کسی بدکار عورت کی جال میں نہ یہ پھنس جائے تب تک موت مت دینا۔ اللہ کے ہاں دعا قبول ہو گئی۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہم سب کے لیے اپنے ماں باپ کے تئیں نافرمانی کے تعلق سے ایک حدیث نصیحت کے لیے کافی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی بد دعاؤں سے بچے، ورنہ دنیا ہماری برباد ہوگی۔ کیا حشر ہوا جریج کا؟ صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھیے کیا حشر ہوا۔ ماں کی بد دعا کی بنیاد پر وہ بھی ایسی حالت میں نہیں سنا جریج نے، یعنی نفلی نماز پڑھ رہا تھا، نفلی نماز کی حالت میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ ایک شوہر نفلی، ایک عورت نفلی عبادتوں میں رہ کر کے اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ شوہر کی نافرمانی تو اگر شوہر کہے روزہ نہیں رکھنا ہے نفلی، تو عورت روزہ رکھ کر کے اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ تو یہ بہت بنیاد ہے۔ اور ایک اور بات کہ ہم اپنے وطن میں رہتے ہیں، اتنی بڑی میجارٹی ہے ہماری غیر مسلموں کی، غیر مسلم برادران وطن کی، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ٹکراؤ، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑوں کی سیاست یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے علماء کہتے تھے، بالخصوص امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے کہ وہ کیا کہتے تھے۔ ان کے کہنے کا خلاصہ یہ تھا کہ اتنی بڑی غیر مسلموں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام دیا ہے، تو تم ان کے دین اور ایمان کی اور ان کی ہدایت کے لیے تم نمونہ بن جاؤ، تم ماڈل بن جاؤ۔ تمہارے ہاتھ میں ان کی تقدیر اللہ نے رکھی ہے۔ اپنا معاملہ صحیح نہیں ہوگا، اپنا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، اپنے لین دین صحیح نہیں ہوں گے، اپنے برتاؤ صحیح نہیں ہوں گے، تو ہم غیروں کو دین کی طرف راغب کرنے کے بجائے، دین کی طرف لانے کے بجائے، ہم دین اور اسلام سے ان کو متنفر کر دیں گے۔ اسی لیے اسلام کا ایک اصول ہے، ایسی زندگی گزارو کہ جس کی بنیاد پر لوگ اسلام کی طرف آئیں، ایسی زندگی مت گزارو کہ لوگوں کو اسلام سے نفرت ہو جائے۔ اس لیے ایک سبق یہ بھی یاد ہم رکھیں، اور ملک کی سیاستیں بہت خطرناک رخ پر چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خطرناکی سے ملک کی سیاستوں کو بچائے، اور خطرناک قسم کی جو ذہنیتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر اصلاح پیدا کرے، لیکن ہم ان کی خطرناکی کی بنیاد پر کبھی مقابلہ آرائی کے ماحول میں نہ رہیں۔ اللہ سے ڈریں، صبر اور تقوی کی راہ جیے، توحید پر ڈٹے رہیں، اتحاد کی زندگی جیے۔ یہ اتنی بڑی دعوت اور طاقت ہے کہ لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے بنیاد ہے۔ لوگ مانے نہ مانے، جب تک اللہ توفیق نہیں دے گا، لوگ توفیق کے طلبگار نہیں ہوں گے، ہدایت نہیں ملے گی۔ اس لیے سیاست کو سمجھنا ضروری ہے۔ پرشاسن ہے ہمارا نظام ہے، ملک کا انتظامیہ ہے، اس کے ساتھ بھی ہم کوآپریٹو بنیں۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں پرشاسن سے جھگڑنے اور لڑنے کی ذہنیتوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، چاہے سیاست کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے پاور رکھنے والے لوگ ہیں، ایجنسیوں کے لوگ ہیں، پرشاسن کے لوگ ہیں، ڈپارٹمنٹوں کے لوگ ہیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں کرنا ہے، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ انہیں کرنا ہے۔ سب کا مالک اللہ ہے، اور سب کی گردنیں اور سب کی پیشانیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ظلم کی انتہا یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر تو برداشت نہیں کر سکتا، اس کی کوئی حکمت ہو سکتی ہے۔ ہمیں حکم دیا ہے ہم مسلمانوں کو کہ کسی نان مسلم کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، تو کیا کسی نان مسلم کو اجازت اللہ نے دی ہے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کرے؟ اگر ظلم کی تاریخ لمبی ہے تو یہ بہت سارے واقعات اور نصیحتیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ ایک دن یوم حساب ہے، وہ دنیا میں آئے گا یا نہیں آیا تو آخرت میں اصل یوم حساب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں کو بتاؤ جو ظلم کرتے ہیں، باز آ جائیں ظلم سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت اور میسج ہے جو آج میں یہاں سے سب کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ جن کے ہاتھوں میں پاور ہے، چاہے جیسا پاور ہے، وہ اللہ کے بندوں پر، اپنی رعایا پر، اپنی عوام پر، اپنی شہریوں پر ظلم سے بچیں، ورنہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ظالموں کو پکڑتا ہے۔ اس پر ہم اب پہلے ایمان رکھیں اور دنیا کو بتائیں ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہم تو ادا کریں، دوسروں کی اوپر جو ذمہ داری وہ نہیں ادا کریں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا، اللہ ان سے انہیں پکڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر دے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اپنے وطن عزیز، اپنے ملک بھارت کے تئیں فکر مند رہنے کی توفیق دے۔
ٹکراؤ کی پالیسی پہ نہ چلے. بہت سارے مذہب اور زبانوں کے بولنے والے ملک میں ہم رہتے ہیں. ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ اسلام پر رہنا ہے, توحید پر رہنا ہے, اس کی دعوت دینی ہے, اور ہر طرح کی غلط اور ہر طرح کی بھڑکاؤ سیاست سے ہمیں بچنا ہے. ہم اس ملک میں مسلمان ہو کر کے مسلمانوں کی سیاست نہیں کر سکتے. ہم اس ملک میں ہندو مسلم مل کر کے کوئی سیاست کر سکتے ہیں, اور وہی سیاست کامیاب ہوگی مسلمانوں کے حق میں بھی اور ہندوستانیوں کے حق میں بھی. جو سیاست ہندوؤں کے نام پر ہوگی یا جو سیاست مسلمانوں کے نام پر ہوگی, یہ خطرناک ہے. آپ پڑھیے بزرگوں کو اور دیکھیے کیسے انہوں نے سیاست کی ہے, اور سیاست کے میدان میں ہو یا دنیا کے کاروبار میں ہو, دنیا کے بہت سارے مسائل میں ہو, جہاں بھی ہم ہو توحید کی حفاظت کے ساتھ, سارے لوگوں کے ساتھ شراکت داری دین کی حفاظت کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. سیاست کریں غیروں کے ساتھ, تجارت کریں غیروں کے ساتھ, معاملات رکھیں غیروں کے ساتھ, جو بھی دنیاوی تقاضے ہیں غیروں کے ساتھ پوری کریں, لیکن توحید پر حرف نہ آئے, چوٹ نہ آئے. اگر توحید چلی گئی تو ہر وہ سیاست اور ہر وہ ترقی بدترین ہے جو توحید پر داؤ لگا کر کے حاصل ہوتی ہو, کی جاتی ہو. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آخر میں اپنی دینی ماں بہنوں کو یہ نصیحت کروں گا کہ آپ اللہ کے نبی کی نصیحت کو اور وصیت کو یاد کریں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں عید کے دن جا کر کے انہیں نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو, اپنے شوہروں کی نافرمانی مت کرو, اللہ کی راہ میں صدقہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تمہیں پکڑے گا. اس لیے یہ نصیحت اللہ کے نبی کی اور دین کی ہے کہ ہماری دینی مائیں بہنیں بچیاں دین پر رہیں, خیر پر رہیں, اور اپنی عزت و آبرو دین اور ملت اور اپنے ماں باپ اپنے بھائیوں کی اہمیت اور عزت کی فکر کے ساتھ اس کی حفاظت کریں. آبرو مندانہ جیے, عصمت کے ساتھ جیے, آبرو کے ساتھ جیے, بلند اخلاق کے ساتھ جیے. اور آپ یاد رکھیں, سب کے لیے نصیحت ہے کہ جس قوم کے اندر زنا عام ہوگا, جس قوم کے اندر سود خوری عام ہوگی, اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ کا عذاب حلال ہوتا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں تو یہ تو دیکھیں کہ زنا ہماری قوم میں کتنا عام ہے, سود خوری کتنا عام ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس بستی میں زنا اور سود خوری عام ہوگی اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جائے گا. اس لیے ہم بچیں, حرام بدکاریوں سے بچیں. آج عید کی اس مناسبت پر دیکھیے, دنیا آپ کو آپ کے اخلاق کو کیریکٹر سے آزاد کرنے کے لیے, دنیا کمانے کے لیے کتنے میلے ٹھیلے اور بازار لگے ہیں. رمضان ختم ہوا, آپ کے استقبال کے لیے اپنی دنیا کمانے کے لیے لگے ہیں. میں نصیحت کرتا ہوں کہ اس فسق و فجور کے مرکز پر ان میلوں اور ٹھیلوں میں آپ قطعاً نہ جائیں. حرام ہے جانا, حرام ہے. ہر مرد و عورت اور اپنے سارے نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ بچ جاؤ. یہ میلے ٹھیلے ہماری اس رمضان کی ساری عبادتوں کی بربادی کا ذریعہ ہے. ان کے قریب بچ جاؤ. یہ فسق و فجور کی جگہیں ہیں. حیرت ہے اس امت پر جس امت کے لوگ اپنی عورتوں کو عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں دیتے. اس امت کی عورتیں, اس امت کی نوجوان بہنیں اور بیٹیاں ان میلوں میں بھیڑ کے ساتھ جمع رہتی ہیں. مرد کم نظر آتے ہیں, عورتیں اور نوجوان بچیاں زیادہ نظر آتی ہیں. اس لیے نصیحت کرتا ہوں کہ ان سے دور رہیں, ان سے دور رہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی جب تک ہم زندہ رہیں تیرے دین پر رہیں, تیری توحید پر رہیں, تیرے نبی کی سنت پر رہیں, صحابہ کے مسلک, نبی کے مسلک اور صحابہ کے مسلک پر رہیں جہاں کوئی فرقہ بندی نہیں تھی. اور اے اللہ جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو. اے اللہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا, سارے عالم اسلام کو امن و امان کا گہوارہ بنا, ساری انسانیت کو امن و امان عطا فرما, اور سب کو توحید کی دعوت پہنچے. اے اللہ لوگ توحید والے بنے, ہم سب کو اس کا فکر مند بنا. لوگ سنت کے طریقے پر چلیں, نبی کی طریقے پر, مسلکوں کے جھگڑوں سے بچیں. اے اللہ تعالی ہمیں تو اس کی توفیق دے. لوگ مسلکوں پر ڈٹے ہیں, اگر ہٹتے نہیں تو ان سے بھی ہمارا کام جھگڑنے کا نہیں ہے, ہمارا کام ان تک سنت پہنچانے کا ہے, نبی کا طریقہ, صحابہ کا طریقہ پہنچانے کا ہے. اسی نقطے نظر سے کام کریں. وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام ہے بات پہنچانا, ہمارا کام منوانا نہیں ہے.
منوانا اگر ہوتا تو اللہ نے سورج کو پابند کر دیا، چاند کو پابند کر دیا، رات دن کو پابند کر دیا، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمیں بھی اللہ پابند کر دیتا کہ توحید والے ہو جائے، ایک نبی کی راہ اور مسلک پر چلنے والے ہو جائے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں امتحان میں رکھا ہے کہ ہم سچائی جان کر کے سچائی پر آئیں، اور اللہ تعالیٰ ہم میں جو بھی مشکلات میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مشکلات سے نجات دے۔ ہمارے ملک میں جو بھی مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ ان میں تو بہتری عطا فرما، اور ہم سب کو توحید پرست بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، گناہوں سے بچنے والا بنا، اور ہم نے جس طرح تیری عبادت کی رمضان کے پورے مہینے میں، اے اللہ ایسے ہی تو ہمیں عبادت گزار بنائے رکھ، ایسا نہیں کہ ہم کوئی سیزنل تیرے فرما بردار رہے، ہم ہمیشہ تیرے فرما بردار رہیں، اس کی تو توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔